بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صرف ایک قرآنی آیت پڑھو، تمام غم تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے گا۔ اللہ سے جو دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور تقریباً رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے گزر چکے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے 2 دن باقی ہیں، 19 رمضان اور 20 رمضان۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ تو دوستو، ذرا سوچئے گا کہ کیا ہم نے رمضان المبارک کے پہلے 2 عشروں میں خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کی؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے اپنے اضافی مال پر زکوٰۃ ادا کی؟ دوستو، آپ نے ایک مرتبہ اپنا یہ محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ ابھی بچا ہمارے پاس تیسرا عشرہ، تو یہ جتنے بھی ہمارے کام باقی رہ چکے ہیں، انہیں ہم نے تیسرے عشرے میں سر انجام دینا ہے۔ یعنی کہ تیسرے عشرے میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تیسرے عشرے میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور سب سے بڑا انعام تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر کی رات، جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو آپ نے یہ ذہن نہیں بنا لینا کہ لیلۃ القدر کی رات 27 رمضان کی رات ہے، بلکہ آپ نے 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات، یہ تمام راتیں طاق راتیں ہیں۔ ان تمام راتوں میں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 21 رمضان کی رات ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 27 کی ہو یا 29 کی ہو۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی تو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے شروع میں ہی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ کام ہے فطرانہ۔ آپ نے فطرانہ بھی ضرور ادا کرنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کرو گے، یہ دونوں کام کرو گے، تبھی آپ کو آپ کے روزے رکھنے کا فائدہ ہوگا، آپ کو نمازیں پڑھنے کا فائدہ ہوگا، آپ کو ذکر و اذکار کرنے کا فائدہ ہوگا، اور تبھی آپ انعام کے مستحق ہوں گے، تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکو گے۔ تو پیارے دوستو، باتیں تو بہت ہیں، لیکن ابھی ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا عمل ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی درپیش آ جائے تو تم کثرت سے پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو آپ نے 19 رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، آسان سا عمل ہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کا تصور کر لے، پریشان ہے تو پریشانی سے نجات کا تصور کر لے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے تو اس کا تصور کر کے پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔
اب درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، اس سے زائد مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور درمیان میں آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنی ہے، کیونکہ وہ وقت بڑا نازک وقت ہے، وہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا وقت ہے۔ تو جب آپ اس وقت میں یہ دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ دوستو، یہ تو تھا 19 رمضان المبارک کے دن کا وظیفہ۔ اس کے علاوہ جب آپ کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو آپ بنا گنتی کے ان کلمات کو ورد زباں بنا لیں۔ جیسے جیسے آپ ان کلمات کو پڑھتے جاؤ گے آپ کی پریشانی ختم ہوتی جائے گی، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ دوستو، ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہم کس عمل کی بات کر رہے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ یہ توبہ استغفار کا عمل بندے کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ یہ توبہ استغفار کا عمل بندے کے لیے جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتا ہے۔ یہ توبہ استغفار کا عمل بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ توبہ استغفار کا عمل جہنم سے آزادی کا عمل ہے۔ یہ توبہ استغفار کا عمل ہر پریشانی کو دور کرنے کا عمل ہے۔ یہ توبہ استغفار کا عمل آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے کا عمل ہے۔ یہ توبہ استغفار کا عمل اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے روزانہ صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ کو جو بھی استغفار کی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔